کیا آپ نے کبھی ایسی کہانی سنی ہے جو نہ صرف آپ کی زندگی کے مسائل کا حل بتائے بلکہ آپ کے دل کو سکون اور روح کو سکون دے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی عظیم کہانی ہے جو نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ ہر دور ہر انسان کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دنیا کی ہر چیز آپ کے خلاف ہو جائے، اگر اپنوں کی نفرت آپ کو گھیر لے، اگر آزمائشیں آپ کے قدموں کو روکنے کی کوشش کریں، تب بھی اللہ پر یقین اور صبر آپ کو وہ مقام دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا اور ایک اندھیرے کنویں میں چھوڑا گیا اور غلام بنا کر بیچ دیا گیا، اور پھر ایک عظیم آزمائش کے بعد بادشاہ کے منصب تک پہنچ گئے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی زندگی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی کیسے آتی ہے، اللہ پر بھروسہ اور صبر کیسے زندگی کو بدل سکتا ہے، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے۔ تو آئیے اس سبق آموز اور حیرت انگیز داستان کو مکمل تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے ایک نئی امید اور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو بدل دے گی اور آپ کو اللہ پر مکمل یقین کرنے کی جانب مائل کرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اور خاندان کی تفصیل ہم پہلے جان لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کنعان موجودہ فلسطین کے علاقے میں ہوئی۔ کنعان ایک زرخیز اور خوبصورت خطہ تھا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان آباد تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کے طور پر پیدا کیا۔ آپ کی والدہ کا نام راحل تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سب سے محبوب بیوی تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش حضرت یعقوب کے لیے خاص خوشی کا باعث بنی کیونکہ وہ کئی برسوں سے راحل کی اولاد کے منتظر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب خود ایک نبی تھے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ خاندان اللہ کے برگزیدہ خاندانوں میں شمار ہوتا ہے جسے نسل در نسل نبوت عطا کی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ نمایاں تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص حکمت اور حسن عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت بنیامین تھے جو ان کے والدہ راحل کے دوسرے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحل ایک نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ ان کی وفات حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ہو گئی تھی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن بڑی آزمائشوں اور مشکلات میں گزرا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نہایت صابر اور شکر گزار انسان تھے۔ آپ چرواہے کا کام کرتے تھے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے محنت کرتے تھے۔ جو چرواہے کے کام میں وقت اور دھیان دونوں درکار ہوتے ہیں۔ اسی کام کے دوران حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو محنت، دیانتداری اور اللہ پر توکل کا سبق دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے لگاؤ۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی معصومیت، خوبصورتی اور خاص صفات کی وجہ سے وہ ان کے دل کے قریب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت نے ان کے بھائیوں کے دل میں حسد اور بغض پیدا کر دیا جو بعد میں ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دی اور توحید کی راہ پر گامزن کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد، نفرت اور رقابت کی فطرت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور آزمائش کا آغاز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم اور یادگار واقعہ ان کا خواب تھا جو ان کی نبوت اور مستقبل کے اہم واقعات کا اشارہ تھا۔ یہ خواب نہ صرف ان کی ذات کے لیے ایک روحانی رہنمائی کا ذریعہ بنا بلکہ ان کے خاندان اور قوم کے لیے بھی ایک اہم سبق تھا۔ خواب کے بعد ان کی زندگی میں آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جو ان کی شخصیت اور ایمان کو مضبوط کرتا رہا۔ خواب کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اس خواب کی گہرائی اور اہمیت کو فوراً پہچان لیا اور یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیم مستقبل کی نشانی سمجھا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، حکمت اور عظیم مقام عطا کرے گا۔ یہ خواب ان کی نبوت اور اعلیٰ مرتبے کی بشارت تھا۔ خواب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد اور بغض مزید بڑھ گیا۔ وہ پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کو ناپسند کرتے تھے
اور خواب کے سننے کے بعد انہوں نے سازش کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف منصوبے بنائے۔ ان کا مقصد تھا کہ یوسف علیہ السلام کو والد کی محبت سے محروم کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی طرف زیادہ توجہ دے۔ آخر کار انہوں نے یہ تجویز دی کہ یوسف کو کسی دور جگہ لے جا کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا، یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں اور ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور ان کے کپڑوں میں جھوٹا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس جھوٹ کو سمجھ گئے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا۔ کنویں میں گرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تنہا اور بے بس تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ چند دن بعد ایک قافلہ کنویں سے گزرا اور انہوں نے یوسف کو نکال کر غلام کے طور پر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا اور انہیں اپنے گھر لے آیا، اور یہ آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نہایت مشکل وقت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں صبر اور حوصلے کی طاقت پیدا کی۔ ان واقعات نے ان کی شخصیت کو مزید مضبوط کیا اور انہیں آنے والے وقت کے لیے تیار کیا تھا۔ غلامی اور مصر کا سفر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اہم موڑ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو تسلی دی، اور ہم تمہیں اس واقعے کے بارے میں خبردار کریں گے۔ ایک دن تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس فعل کے بارے میں بتاؤ گے جبکہ وہ نہیں جانیں گے۔ تو چند دنوں کے بعد ایک تجارتی قافلہ اس علاقے سے گزرا۔ قافلے والوں نے پانی کی تلاش میں کنویں میں ڈولا ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ حیران رہ گئے، آپ کو قیمتی مال سمجھ کر کنویں سے نکالا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ آپ کو بہت ہی کم قیمت پر فروخت کر دیا گیا کیونکہ خریدار نہیں جانتے تھے کہ آپ کتنے عظیم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک معزز اور دولت مند شخص عزیز مصر وزیر خزانہ نے خرید لیا۔ اس کا نام فوتیفار بتایا جاتا ہے۔ وہ آپ کے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھو اور شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلامگی کا دور اور آپ کا کردار۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کے دور میں بھی اپنے اخلاق اور کردار کی بلندی پر رہے۔ آپ نے عزیز مصر کے گھر میں وفاداری، دیانتداری اور خدمت گزاری کا عملی مظاہرہ کیا۔ آپ کا کردار اتنا عمدہ تھا کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے حکمت، دانائی اور خوابوں کی تعمیر کا علم عطا فرمایا، اور آپ کی یہ خصوصیت آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر نمایاں ہوئی۔ تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو حسن و جمال میں مشہور تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہوئی۔ اس نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف اور تقوی کی وجہ سے اس کی خواہش کو رد کر دیا۔ تو زلیخا نے آپ کو ایک کمرے میں اکیلا بلا کر اپنے ارادے کا اظہار کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہترین طریقے سے رکھا ہے اور بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو زلیخا نے آپ پر جھوٹا الزام لگا کر اپنے شوہر کے سامنے پیش کیا، لیکن اللہ نے ایک معجزہ ظاہر کیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے باوجود عزیز مصر کو مجبوراً آپ کو قید خانہ میں ڈالنا پڑا تاکہ زلیخا کے الزامات اور جھوٹے دعووں کا خاتمہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلامی اور آزمائشوں کے دوران صبر کا مظاہرہ کیا اور وہ ہر مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھا، اور غلامی اور مصر کا یہ سفر اللہ کی حکمت کا حصہ تھا جو آپ کو عظیم مقام تک لے جانے کا ذریعہ بنا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات اللہ کی جانب سے ہماری آزمائش اور تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہیں کامیاب ہوتا ہے۔ جیل میں تبلیغ اور خوابوں کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان اور افروز کردار۔ جیل میں آپ کے اخلاق اور رویے نے قیدیوں کے دل جیت لیے۔ آپ کی دیانتداری، صبر اور حکمت کے باعث لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسان کو اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا متعدد معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تو بندگی کا فلسفہ۔ آپ نے قیدیوں کو یہ بھی بتایا کہ دنیاوی آزمائشیں عارضی ہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ آپ کی یہ تعلیمات قیدیوں کے لیے باعث تسلی اور ہدایت بنی۔ جیل میں 2 قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے خواب سنائے۔ ان خوابوں نے
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے علم تعبیر کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بنایا۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کی تعبیر دی کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے دربار میں شراب پلانے کی اور خدمت انجام دو گے۔ تو دوسرے قیدی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے تمہارے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تو دونوں تعبیرات کا ظہور جیل میں دونوں قیدیوں کے خواب سچ ثابت ہوئی ہے۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور نبوت کا سچائی کا ایک اور ثبوت تھا۔ تو کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، تو 7 خوشے بھرے ہیں اور 7 خشک۔ تو بادشاہ نے اپنے دربار سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن کوئی اسے سمجھ نہ سکا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تعبیر جیل میں موجود پہلے قیدی جو اب بادشاہ کے دربار میں تھا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا۔ بادشاہ کے حکم پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر بیان کی، 7 موٹی گائیں اور 7 سال کی خوشحالی، تو 7 دبلی گائیں اور 7 سال کی قحط سالی۔ تو خوشحالی کے سالہ میں اناج ذخیرہ کیا جائے گا تاکہ قحط کے سالہ میں لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ تو بادشاہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت اور علم سے بہت متاثر ہوا۔ آپ کی پاک دامنی ثابت ہونے کے بعد بادشاہ نے آپ کو جیل سے رہا کر کے اپنی سلطنت کے انتظام میں اہم ذمہ داری سونپ دی۔ مشکلات میں صبر اور استقامت، جیل میں رہنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حوصلہ بلند رکھا اور لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا۔ خوابوں کی تعبیر حکمت کی بنیاد پر آپ کو نہ صرف رہائی ملی بلکہ مصر کی حکومت میں اہم مقام بھی حاصل ہوا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔